ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل اور احسان سے جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں ہم سب شریک ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت پاک کا صدقہ ہم سب کو حق بیان کرنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مبارک دن کے صدقے سے ہم سب پہ اپنا خصوصی لطف و کرم فرمائے. آج کی اس نشست میں گفتگو کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ زخرف کی آیت مبارکہ نمبر 67 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کے احوال میں سے ایک حال کی منظر کشی فرمائی ہے، اور اس نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اس دن گہری سے گہری دوستی رکھنے والے، جان سے بڑھ کر ایک دوسرے کو عزیز رکھنے والے لوگ، انتہائی قریب کی دوستی اور یاری بھی اس دن دشمنی میں بدل جائے گی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. اس دن یہ ساری دوستیاں رشتہ داریاں دشمنی میں بدل جائیں گی. الا المتقین. بس ایک رشتہ ایسا ہے کہ جو اس قیامت کی ہولناکی میں بھی نہیں ٹوٹے گا، اور وہ کس کا ہے؟ فرمایا الا المتقین، سوائے متقین لوگوں کے، جو اللہ کے نیک اولیاء بزرگ اور کاملین لوگ ہیں، وہ اس دن کی دوستی اور یاری کو اس دن بھی نبھائیں گے. اور یہ جو ذکر فرمایا کہ الاخلاء، اسی سے خلیل ہے، انتہائی قریب کا دوست. اب وہ دوستی کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا یوم یفر المرء من اخی. اس سے بڑھ کر وہ دوستی کیا ہوگی؟ فرمایا اس دن سگا بھائی بھی اپنے بھائی سے بھاگے گا. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ چلو بھائی میں دوری ہو سکتی ہے. پھر فرمایا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. اس دن تو انسان اپنی ماں اور باپ سے بھی بھاگے گا. وَصَاحِبَتِهِ، اور اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا. وَبَنِيهِ، اور اپنی اولاد سے بھی بھاگے گا. کیوں؟ فرمایا کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. اس دن ہر بندہ خود ایسا پریشان ہوگا کہ اسے اور کسی کی خبر نہیں ہوگی. یہ سورہ عبس میں یہ فرمایا. پھر قرآن مجید نے فرمایا کہ یقول الانسان یومئذ این المفر. وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن کی ہولناکیاں دیکھ کر انسان یہ کہے گا کہ کاش کوئی جگہ مل جائے جہاں میں بھاگ جاؤں، کہیں میں پناہ پا لوں جا کر. مگر وہ دن بھاگنے والا نہیں ہے. اس دن کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. بڑے سے بڑا دوست بھی اس دن تمہارا دشمن ہوگا. الا المتقین. ہر رشتہ، ہر تعلق، ہر دوستی ٹوٹ جائے گی سوائے اللہ والوں کے دوستی کے. الا المتقین، کہ وہ اس دن نہیں ٹوٹے گی رشتہ داری اور تعلق، وہ قائم رہے گا، وہ قائم رہے گا. پھر اللہ رب العزت نے اسی مفہوم کو آگے بیان فرمایا کہ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. اللہ رب العزت اپنے بندوں سے فرمائے گا کہ یہ دن کی ہولناکیاں، یہ منظر،
یہ غیروں کے لیے ہے، تم تو میرے ہو، تمہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، نہ تمہیں غم زدہ ہونے دیں گے۔ اور کون ہیں وہ لوگ؟ الذین آمنوا بآیاتنا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لے آئے، وکانوا مسلمین، اور پکے مسلمان رہے۔ ان سے کہا جائے گا ادخلوا الجنت، آج تم جنت میں داخل ہو جاؤ، انتم، تم بھی، وازواجکم تحبرون، اور تمہاری جو جوڑ ہیں، زوجے، اپنی ازواج کو بھی لے کر چلے جاؤ، تحبرون، لذتوں والی جنت میں چلے جاؤ تاکہ تمہاری عزت اور تکریم کی جائے۔ اب میں چونکہ چند ایک حدیث پر بات کرنا چاہ رہا ہوں، مگر یہ جملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو بڑا توجہ سے سننے والا ہے۔ اس میں جو لفظ زوج آیا ہے، ازواج کا معنی میاں بیوی ہے یقیناً زوجہ، مگر لفظ ازواج جوڑے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جوڑ کے لیے۔ اور یہ جو تفسیر ہے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادسی جمیدہ نے اپنی اس عرفان القرآن میں نیچے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ مفسرین کرام نے آیت کریمہ میں ازواجکم کا معنی بیوی کے علاوہ قریبی ساتھی اور دوست بھی لیا۔ اس امام قرطبی نے تفسیر الکبیر میں بیان فرمایا، جامع الاحکام القرآن میں، امام ابن کثیر نے تفسیر قرآن العظیم میں بیان فرمایا، علامہ شوکانی نے تفسیر فتح القدیر میں بیان فرمایا کہ یہاں زوج کا معنی صرف بیوی نہیں ہے بلکہ ساتھ جڑے رہنے والے لوگ بھی ہیں، جوڑوں کی طرح جو ساتھ جڑے ہوئے، جیسے جسم انسان کا جوڑ انسان کے جسم کو جوڑتے ہیں نا، تو اس طرح ساتھ جڑے ہوئے جو ہیں ان کے لیے فرمایا اس دن ہر دوست اور ہر تعلق، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کا دشمن ہوگا۔ فرمایا الا المتقین، سوائے ان لوگوں کے جو متقین، نیک اور پرہیزگار لوگ ہیں، وہ اس دن بھی اپنی دوستیاں اور تعلقات کو نبھائیں گے اور اپنے دوستوں کو نہیں بھولیں گے۔ تو یہ جو دوستی ہے جسے آج شخصیت پرستی کہہ دیا جاتا ہے، جسے آج انسانیت کی دوستوں کے ساتھ بلکہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ بھی مخلوق ہیں، خالق سے تعلق جوڑو، تو خالق سے تعلق اگر براہ راست جڑنا ممکن ہوتا تو رب کائنات 1.25 انبیاء کرام کا سلسلہ نہ بناتا۔ اس نے یہ سلسلہ بنایا اس لیے ہے کہ مجھ تک آنے کے لیے میرے دوست ڈھونڈو، میرے قریبی ڈھونڈو جو تمہیں مجھ تک لے آئیں۔ یہی فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اگر تمہیں کوئی ایسا مل گیا جو میرا ہے تو تمہارے جتنے بھی ہیں وہ قیامت کے دن تمہارے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، جو میرا ہے وہ قیامت کے دن بھی تمہارا دوست رہے گا، وہ تمہارا تعلق نہیں چھوڑے گا۔ اب یہ جو اس پر میں حدیث پاک آپ کو دینے لگا ہوں، امام بخاری اور امام احمد بن حنبل نے اس حدیث پاک کو روایت فرمایا۔ امام بخاری نے کتاب التوحید میں، اور طویل حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آقا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، پھر روایت طویل حدیث پاک ہے، اس کے الفاظ بڑے ایمان افروز ہیں۔ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، ما انتم باشد لی مناشدۃ فی الحق قد تبین لکم، تمہیں اپنے حقوق جو معلوم ہو جاتے ہیں، تم ان حقوق کو حاصل کرنے کے لیے میری بارگاہ میں اتنا جھگڑا نہیں کرتے، اتنا ان کا مطالبہ نہیں کرتے، اپنا حق حاصل کرنے کے لیے تم مجھ سے اتنی کوشش اور طلب نہیں کرتے، تم نہیں کرتے جتنا کیا ہوگا۔ فرمایا من المؤمن یومئذ للجبار، جتنا قیامت کے دن مؤمنین لوگ اللہ کی بارگاہ میں حجت کریں گے۔ اب یہ مناشدتاً کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بحث مباحثہ کرنا، یعنی اپنے حق کے لیے ڈٹ جانا۔ تو چونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ ہے تو وہاں پر التجا کہہ سکتے ہیں آپ، ریکویسٹ کہہ سکتے ہیں، مگر مطلب یہ ہے کہ فرمایا جتنا دنیا میں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے تم کوشش کرتے ہو، ڈٹ جاتے ہو، زور لگاتے ہو، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تم قیامت کے دن دیکھنا مومنین اپنے تعلق والوں کے لیے اللہ کے حضور کس طرح التجائیں کریں گے۔ یہ آقا علیہ السلام کی زبان مبارک کے الفاظ ہیں۔ اور کب کے؟ وہ جو میں نے قرآن مجید میں آپ کو رشتہ بتا دیا کہ ماں باپ، بہن بھائی، دوست، رشتہ دار، کوئی رشتہ نہیں پہچانے کا، ہر کوئی اپنا نفسا نفسی میں لگا ہوا ہوگا، مگر ان کے لیے فرمایا فَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا، جب وہ دیکھیں گے کہ ہم تو کامیاب ہو گئے، ہم نجات پا گئے، ہمیں جنت میں جانے کا حکم دے دیا گیا، ہماری کامیابی کا اعلان ہو گیا، ہمیں بری کر دیا گیا، وہ اللہ والے جب دیکھیں گے تو فرمایا فی اخوانہم، پھر وہ اپنے بھائیوں کو ڈھونڈیں گے، وہ جو دنیا میں ان کے ساتھ تعلق والے تھے، وہ جو دنیا میں ان کے ساتھ نسبت والے تھے، وہ جو دنیا میں ان کے ساتھ جڑے رہنے والے تھے، جنہیں قرآن مجید نے ازواج کہا،
جڑے رہنے والے. کیا فرمایا یقولون، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب. اللہ کے حضور اب وہ جو کس طرح کہیں گے حق کی بات، وہ الفاظ ہیں. فرمایا رب کائنات کی بارگاہ میں کہیں گے اے ہمارے رب اخواننا، ہمارے بھائیوں کا کیا بنا ہے، ہمارے وہ بھائی کہاں ہیں، ہم تجھ سے ان کا سوال کرنے کے لیے آئے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کانوا یصلون معنا، وہ ہمارے وہ بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے. اب ان کی پہچان کروائی جا رہی ہے. وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے. وَيَصُومُونَ مَعَنَا، وہ ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے. وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا، اور وہ ہمارے ساتھ اعمال کیا کرتے تھے، وہ ہمارے ساتھ اعمال کرتے تھے. اور ایک حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، یہ بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو روایت فرمایا. اس میں بھی یہی الفاظ ہیں اوپر، مگر ایک لفظ اضافی ہے. فرمایا وَيَحُجُّونَ مَعَنَا، وہ ہمارے ساتھ حج کیا کرتے تھے. اعمال کا ذکر کر کے یہاں حج کا ذکر ہے، مگر اس میں جملہ یہ ہے، وہ کہیں گے فَأَدْخَلْتُهُمُ النَّارَ، تو نے ان کو دوزخ میں ڈال دیا ہے. وہ رب کائنات کی بارگاہ میں یہ کہیں گے، جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، ہمارے ساتھ اعمال صالحہ کیا کرتے تھے، تو نے ان کو دوزخ میں ڈال دیا ہے. فیقول اللہ تعالی، تو اللہ رب العزت اپنے ان بندوں سے یہ فرمائے گا اذهبوا، جاؤ ذرا، فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من الایمان فاخرجوہ، تم جاؤ یہاں سے، اور جس کے دل میں تمہیں دینار کے وزن کے برابر ایمان ملتا ہے اسے دوزخ سے نکال کر لے آؤ. اب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی شفاعت کی بات نہیں ہے، یہ متقین اولیاء اور کاملین کی شفاعت کی بات ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک، ان سے یہ کہا جائے گا کہ اذهبوا، جاؤ، فمن وجدتم فی قلبہ، جس کے دل میں تمہیں ملے مثقال دینار من ایمان، ایک دینار کے برابر ایمان ملے، فاخرجوہ، ان کو نکال کر لے آؤ. اب دیکھیں یہ اللہ رب العزت ان سے فرما رہا ہے، اور اللہ رب العزت جانتا ہے کہ میرے محبوب دوست اولیاء جانتے ہیں کہ کس کے دل میں کتنا ایمان ہے، اس لیے انہیں یہ بتایا کہ جاؤ انہیں دیکھو، اور ان کے دلوں میں ایمان کو بھی دیکھو، کہ جس کے دل میں دینار کے برابر ایمان ہے اسے لے آؤ. اور پھر کیا فرمایا رب کائنات نے؟ ان کو جب یہ بھیج دے گا تو چونکہ حکم یہ تھا، وہ کہیں گے انہیں تو نے دوزخ میں ڈال دیا ہے، تو چونکہ انہیں گناہوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے دوزخ میں ڈال دیا ہوگا، مگر رب کائنات جانتا ہے کہ میرے بندے اپنے دوستوں اور اپنے چاہنے والوں کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے. تو اس کی شان دیکھیں کیا ہے. حدیث پاک کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ انہیں دوزخ میں ضرور ڈالے گا، مگر وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، اللہ دوزخ پر حرام کر دے گا ان کے چہرے مت جلانا. دوزخ ان کے چہروں کو نہیں جلائے گی آگ. کیوں؟ اس لیے کہ رب کائنات نے جب ان کو بھیجا ہے تو ان کو یہ کہے گا کہ جاؤ اور پہچان کر لاؤ. تو بعد میں اپنے دوستوں کو جب بھیجنا تھا تو کہیں چہرے جل جانے کی وجہ سے انہیں پہچان میں مشکل نہ ہو. تو اتنا حیا ہے اپنے محبوب بندوں کا، اولیاء اور کاملین کا، کہ دوزخ میں ڈال دیا گناہوں کی وجہ سے، مگر حکم یہ دیا کہ ان کے چہرے مت جلانا، بس ابھی آنے والے ہیں ان کو بچانے والے، اور وہ پہچان کر نکال کر لے جائیں گے. تو فرمایا دینار کے وزن کے برابر جس کو بھی تمہیں ایمان ملے وہ لے آؤ. اب یہ فرمایا کہ چہرے جلانا حرام کر دیا. فَيَأْتُونَهُمْ، جب وہ ان کے پاس آئیں گے، وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَىٰ قَدَمَيْهِ، تو اس میں سے کئی ایسے ہوں گے جو اپنے قدموں تک آگ میں جل رہے ہوں گے، وَإِلَىٰ أَنْصَافِ سَاقِيهِ، اور کئی ایسے ہوں گے وہ پنڈلیوں تک جل رہے ہوں گے، ٹانگوں تک ہی بس، کیونکہ چہرے جلانا اللہ نے حرام کر دیا تھا نا. تو وہ پہچان لیں گے، آ کر دیکھیں گے، اور جب دیکھیں گے فَيُخْرِجُونَ، اور وہ نکالیں گے ان کو، مَنْ عَرَفُوا، جس کو پہچانتے جائیں گے، جس کو پہچان لیں گے ان کو نکالتے چلے جائیں گے. ثُمَّ يَعُودُونَ، پھر پلٹ کر آ جائیں گے، پھر پلٹ کر آئیں گے. اور جب دوبارہ آئیں گے تو پھر وہ کیا کہیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، کہ پھر یہ التجا کریں گے اخواننا، اب تو نے شرط لگائی تھی کہ مثقال دینار کے برابر جن کا ایمان ہے انہیں لے آئیں. کچھ بیچارے کمزور ایمان والے بھی ہیں، مگر تھے تو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھنے والے، روزے حج زکات ہمارے ساتھ کرنے والے. تو رب کائنات ان سے فرمائے گا اذهبوا فمن وجدتم فی قلبہ مثقال نصف دینار فاخرجوہ،
جس کے دل میں تمہیں نصف دینار کے برابر بھی ایمان ملتا ہے اس کو بھی نکال کر لے آؤ، آدھا دینار کے برابر۔ پھر وہ جائیں گے فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، وہ جائیں گے اور پہچان کر ان کو نکال لائیں گے۔ پھر عرض کریں گے یا اللہ ابھی بھی کچھ باقی ہیں، اللہ کے حضور التجا کریں گے رب کائنات کی بارگاہ میں۔ ثم یعودون، پھر رب کائنات کی بارگاہ میں جب آئیں گے فیقول، پھر اللہ رب العزت فرمائے گا اذهبوا فمن وجدتم فی قلبه مثقال ذرۃ من ایمان فاخرجوه، جس کے دل میں تمہیں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ملتا ہے اس کو بھی آج نکال کر لے آؤ۔ ایک ذرہ برابر ایمان، میں پھر دوہرا دوں کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو بڑی بات ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی شفاعت کی بات ہے، اس امت کے اولیاء کی شفاعت کی بات ہے، اس امت کے اتقیاء اور نیک لوگوں کی، متقین کی، جنہیں قرآن مجید نے کہا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، ہر دوست ہر رشتہ دشمن ہو جائے گا، میرے متقی نہ دنیا میں کسی سے دشمنی کرتے ہیں نہ روز محشر اپنی یاری کو بھولیں گے، وہ اس دن بھی دوستی نبھائیں گے۔ فرمایا جاؤ جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تمہیں ایمان ملتا ہے اس کو بھی نکال لاؤ۔ اور دوسری حدیث پاک وہ بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم شریف کی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں، اس میں یہ فرمایا کہ ارجعوا، جاؤ پلٹ جاؤ، فمن وجدتم فی قلبہ مثقال ذرۃ من خیر، جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی نیکی ملتی ہے اس کو بھی نکال کر لے آؤ۔ ایمان میں ایک ذرہ برابر نیکی بھی اگر کسی نے کی ہے اس کو بھی نکال کر لے آؤ۔ اب یہ بات کہنے کے بعد فرمایا کہ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، وہ جائیں گے اور ان کو جا کر نکال کر لے آئیں گے۔ اس پر اب یہاں پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بات بیان کرنے کے بعد، کیونکہ جانتے تھے کئی لوگ ایسے آ جائیں گے جو اس بات کو نہیں مانیں گے یا اس بات کو نہیں سمجھیں گے، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال ابو سعید، حضرت ابو سعید خدری یہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تُصَدِّقُونِي، اگر تمہیں میری بات کی سمجھ نہیں آتی اور تصدیق نہیں کر رہے اور نہیں مان رہے، فَقْرَؤُوا، تو پھر اللہ کا قرآن پڑھ کے دیکھو۔ اب اس حدیث پاک پر صحابی جو ہیں اس حدیث پاک کی مضمون کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید کی آیت کریمہ لے کر آ رہے ہیں، اور وہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ، اللہ رب العزت ہرگز ظلم نہیں کرتا، کبھی بھی اللہ ظلم نہیں کرتا، ظلم تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو عدل بھی نہیں کرتا، وہ تو اگر عدل بھی کرے تو کسی کی بھی جان چھوٹنے والی بولیے نہیں ہے۔ میاں محمد بخش صاحب نے کہا نا کہ عدل کریں تو تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، اگر تو عدل کرنے پہ آ جائے تو بڑے بڑے کانپیں گے کہ اس کی جرت ہے کہ بات کرے گا۔ عدل کریں تے تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، تے فضل کریں تے بخشے جاون میں جیوی منہ کالے، اگر تو فضل کرنے پہ آئے تو میرے جیسے منہ کالے بھی بخشے جائیں گے۔ اس کے عدل کے سامنے کسی کا ٹھہراؤ، قیامت کے دن ایک شخص ایسا ہوگا اس سے حکم دیا جائے گا، اس کے اعمال کلیئر ہو جائیں گے، وہ پاس ہو جائے گا، ناکام نہیں ہوگا، پاس ہے، اور اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائے گا اس کو میرے فضل کے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ وہ کھڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا جب میں پاس ہوں تو میں فضل سے کیوں جاؤں، میں تو کلیئر ہو گیا ہوں، اب فضل کیسا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم فضل سے ہی جا سکتے ہو، مگر وہ نہیں سمجھے گا بات، وہ کہے گا نہیں مالک جب میرے اعمال پورے ہیں تو میں فضل سے کیوں جاؤں؟ تو رب کائنات فرمائے گا اچھا اس کے سارے اعمال جو ہیں نام اعمال میں رکھ دو، اس کے سارے اعمال نام اعمال میں رکھے جائیں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا دوسری طرف ترازو میں ایک گھونٹ پانی جو ساری زندگی میں اس نے پیا ہوگا وہ رکھا جائے گا، 1 سپ آف واٹر، ایک گھونٹ، اس پانی کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ اب وہ کہے گا مالک یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ تجھے بن محنت کے بن مانگے زمین سے نکال کر ہم نے پلایا تھا، تیرے اعمال تو اس کے برابر بھی نہیں ہیں۔ یہ ہے عدل کریں تو تھر تھر کمن، یہ صرف اعمال کی بات کرنے والے روز محشر جان جائیں گے کہ عمل کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے، عمل کرنا ہے اس کا حکم ہے مگر عمل پر تکیہ نہیں کرنا۔ اس لیے فرمایا حضرت ابو سعید خدری فرما رہے ہیں کہ تمہیں اگر اللہ والوں کی شفاعت کی سمجھ نہیں آ رہی تو فرمایا ان اللہ لا یظلم، اللہ کبھی ظلم نہیں فرماتا، مثقال ذرۃ، ایک مثقال ذرے کے برابر بھی نہیں ہے اس کے پاس، وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا، اگر ایک ذرے کے برابر بھی نیکی لے آؤ وہ اسے 1000 گنا بڑھا کر قبول کرتا ہے، یہ اس کے فضل کی شان ہے،
اس نے تو عام سا اصول یہ رکھا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، تم ایک نیکی کرو میں 10 کے برابر اجر دوں گا. شروع ہی 10 سے ہوتی ہے بات. اور محبت سے کرو تو 70 کے برابر دے دوں گا، اور محبت سے کرو تو 100 کے برابر دے دوں گا، اور محبت سے کرو تو 700 کے برابر دے دوں گا، اور محبت سے کرو واللہ یضاعف لمن یشاء. تم جتنی محبت اور اخلاص عمل میں بڑھاتے جاؤ گے میں اجر بڑھاتا چلا جاؤں گا، میرے پاس کیا کمی ہے. اس لیے فرمایا کہ اس کی بارگاہ میں یہ حکم ہے. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے یہ ساری بات بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اب تم اس بات کو سمجھ جاؤ کہ وہ اس طرح اللہ والے بچائیں گے کہ وہ نیکیوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا. یہ کرنے کے بعد اب فرمایا فیشفع النبیون، اس کے بعد انبیاء شفاعت کریں گے، انبیاء کرام علیہ السلام شفاعت کریں گے، والملائکہ پھر ملائکہ شفاعت کریں گے، والمؤمنون پھر عام مومن لوگ شفاعت کریں گے. وہ عام مومن لوگوں کی شفاعت کیا ہے جس کو آج ہم شخصیت پرستی سمجھ لیتے ہیں؟ امام بہقی نے حدیث پاک روایت کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، امام دہلوی نے روایت کیا، اکثروا من المعارف من المؤمنین، دنیا کی رشتہ داریاں تو نبھا رہے ہو، مومنین کے ساتھ بھی دعا اسلام رکھا کرو، اللہ والوں کے ساتھ جان پہچان بناؤ. آقا علیہ السلام نے فرمایا اکثروا من المعارف من المؤمنین، جو کامل مومن ہیں نیک لوگ ان سے تعلق بناؤ. کس لیے؟ فرمایا فإن لكل مؤمن شفاعة عند اللہ یوم القیامہ، کیونکہ قیامت کے دن ہر بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا. بے شک وہ اللہ کا بہت بڑا ولی کامل نہیں ہے، عام مومن ہے، ایمان والا ہے، نیک اعمال کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا. فرمایا وہ بھی اللہ کے حضور قیامت کے دن شفاعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا. اللہ والوں کے بعد انبیاء کی بات، اور انبیاء کی بعد ملائکہ، اور ملائکہ کے بعد مؤمنین. اور پھر آگے طویل حدیث ہے کہ جب ان کو نکالا جائے گا دوزخ سے تو ان پر دوزخ کے اثرات ہوں گے، اور ان پر وہ دوزخ کی رنگت دکھائی دے گی. تو پھر ان کو یہ کہا جائے گا، سب لوگ ان کو دوزخ میں یہ کہیں گے کہ یہ وہ ہیں جنہیں آگ سے آزاد کیا گیا ہے، اور یہ وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے جنت دے دی ہے. ان کا نام لیا جائے گا، یہ اللہ کے آزاد کردہ لوگ ہیں، کیونکہ ان کے چہروں سے نظر آئے گا، وہ رنگت ان کی دکھائی دے گی جلے ہوئے جہنم میں. تو وہ کچھ عرصہ ایسے رہیں گے، پھر اللہ کے حضور اللہ والے التجا کریں گے کہ ان کو تانے مل رہے ہیں، ان پر دوزخ کی بات آتی ہے. تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت کی ایک نہر میں اللہ ان کو غسل کروائے گا، اس غسل سے ان کا جسم پاک صاف ہو جائے گا، تاکہ کوئی انہیں یہ نہ کہہ سکے کہ یہ جہنم سے آزاد ہیں، یہ تمہارے جیسے ہی ہیں، جہنم میں نہیں، یہ جنت میں رہنے والے لوگ ہیں. اتنا حیا ہے اسے اپنے محبوب بندوں کا. اور یہاں جس حدیث پاک پر میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، یہ بڑی ایمان افروز حدیث ہے جو میں پہلے عرض کرنے لگا تھا. اسے امام بہقی نے روایت فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. یہ جو اللہ والوں سے تعلق ہے، نیک لوگوں کی سنگت ہے، اور نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا ہے، ان کو تلاش کر کے ان کی صحبت میں بیٹھنا، یہ اللہ کا اتنا محبوب عمل ہے کہ اس نے اپنے جلیل القدر انبیاء کرام میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں بھیجا. اب یہ قصہ کہانی کسی مولوی صاحب کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی سورت ہے جس میں بیان کیا، سورہ کہف میں پورا واقعہ بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے، اور پھر ان کو پا لیا اور ان کی صحبت میں رہے. پھر کچھ واقعات ہوئے اور پھر وہاں سے وہ جدا ہوئے. قرآن مجید نے پورا وہ واقعہ بیان کیا ہے. وہ واقعہ بھی بڑا ایمان افروز پڑھنے والا ہے، مگر میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ والوں کو ڈھونڈنا اور اللہ والوں کی صحبت میں اور مجلس میں بیٹھنا اور ان کے پاس وقت گزارنا یا ان کی صحبت اختیار کرنا، یہ انبیاء کی سنت ہے. اور جلیل القدر انبیاء کرام کی ہسٹری آپ دیکھیں تو بہت سارے بڑے بڑے انبیاء کرام ایسے ہیں جو دیگر اپنے سے بڑے انبیاء کرام کی مجلس میں بیٹھے اور ان کی صحبت میں رہے اور ان سے سیکھتے رہے. انبیاء کرام کی مجلس میں بیٹھے. تو اب یہ کیا ہوتا ہے، یہ جو حدیث پاک ہے، اس مجلس میں بیٹھنا، ان کے ساتھ تعلق بنانا، یہ اس طرح انسان کو اللہ کی بارگاہ میں محبوب بناتا ہے اور اس کے مقام کو بدل دیتا ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
قال، آپ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، توجہ سے حدیث پاک کے الفاظ سننے والے ہیں، فرمایا لو ان عبدین تحابا للہ عز وجل، جب میرے دو بندے اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں، ابھی اللہ والوں سے، نیک لوگوں سے، اولیاء سے، کاملین سے، ان سے جب تعلق جوڑا جاتا ہے نا، یا محبت کی جاتی ہے، اس میں دنیا داری نہیں ہوتی۔ دنیا داری کی محبتیں تو دنیا والے لوگوں کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو تعلق صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، اس کے پیارے ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ اللہ کرنے والے ہیں، اور ان سے کیا لینا دینا ہے، اس وجہ سے ان سے تعلق ہے نا۔ یہ بیان کیا، لو ان عبدین تحابا للہ، جب دو بندے اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ واحد فی المشرق، اب وہی بات کہ ان کے آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، ان میں سے ایک مشرق میں ہے، اور واخر فی المغرب، اور دوسرا مغرب میں ہے۔ اب یہ مشرق و مغرب، یہ مشرق و مغرب سمت بھی ہو سکتی ہے، اور مشرق و مغرب سے مراد فاصلہ بھی ہو سکتا ہے، تعلق بھی ہو سکتا ہے، زمانے کا فاصلہ، ظاہری فاصلہ، ہر چیز دوری کی بات ہے، رشتہ داری نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، ہر چیز اس میں بیان ہوتی ہے کہ مشرق مغرب جتنے دور ہیں وہ، مگر فرمایا لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، اللہ رب العزت قیامت کو ان کو ایک مقام پر جمع کرے گا، کوئی فاصلہ بھی ہے، چاہے زمانے کا ہے، مشرق مغرب دوری کا ہے، کوئی بھی ہے، لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن کو ایک مقام پر جمع کرے گا، اور جمع کر کے رب کائنات کیا فرمائے گا، یقول، رب کائنات فرمائے گا، ھذا الذی، یہ وہ بندہ ہے، کنت تحبہ فیہ، جس کے ساتھ تو میرے لیے محبت کرتا تھا، آج میں نے تجھے اس کے ساتھ کر دیا، آج میں تجھے اس کے قریب لے آیا ہوں، دنیا میں تو دور تھا تو کیا ہوا، مگر تجھے اتنا خیال تھا نا کہ یہ میرا بندہ ہے، تجھ سے محبت کرتا تھا، تو آج میں تجھے اس کے ساتھ لے آیا ہوں، اس محبت کی وجہ سے جو تو کر رہا ہے۔ اور وہ جو حدیث پاک ہے کہ وہ دوزخ میں ہوں گے اور اللہ کی حضور التجا کریں گے، اخواننا، ہمارے بھائی ہیں، یصلون معنا، یصومون معنا، یعملون معنا، یحجون معنا، اعمال ہمارے ساتھ کرتے، روزے ہمارے ساتھ رکھتے، نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو کہا جائے گا کہ جاؤ دوزخ سے نکالو، یہ دوزخ اور مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے، تو کیا ہوا، تم محبت وہ تم سے میری خاطر کرتا تھا تو میں اسے تم سے جدا نہیں رہنے دوں گا، آج انہیں اکٹھا کر دیا جائے گا، اور رب کائنات فرمائے گا ھذا الذی کنت تحبہ فیہ، یہ وہ بندہ ہے جس کے ساتھ تو میری خاطر محبت کیا کرتا تھا، جس کے ساتھ تو میری خاطر محبت کرتا تھا۔ یہ انسان کو اجر اور فضیلت مل جاتا ہے ایک لمحے کے کسی اللہ والے کی صحبت کے صدقے میں۔ اور میں اس پر صرف ایک بڑی سادہ سی دنیا کی مثال دے کر بات کو مکمل کرتا ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ اب یہ بات چونکہ حدیث میں آ گئی، قرآن مجید میں آ گیا، ہر چیز حق ہے یہ بات، مگر سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ادھر اتنے نیک لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، اس کے محبوب بندے ہیں، ادھر گناہگار سے گناہگار ہے، خطا کار سے خطا کار ہے، بدعمالیاں کرنے والا ہے، وہ کیسے برابر ہو جائیں گے؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ برابر اس لیے ہو جائیں گے کہ جب کوئی گناہگار چھوٹا بڑے کے پاس چلا جاتا ہے نا، یا ناکارہ کسی کام والے کے پاس چلا جاتا ہے، اس کی سنگت، اس کی صحبت کا، اس کا حوالہ دے کر جاتا ہے، تو دنیا کا طریق بھی یہی ہے، وہ کہیں جانا چاہے، جاب حاصل کرنا چاہے، کہیں سیٹ ہونا چاہے، کہیں ایڈجسٹ ہونا چاہے، وہ اس جگہ کے لائق نہ بھی ہو، اس کے پاس اگر کوئی حوالہ تگڑا ہو کسی بڑے بندے کا، کسی کام کا، تو آگے جا کر جب پیش کرتا ہے تو وہ کام والا بھی یہ کہتا ہے کہ یار تو اس قابل نہیں ہے، مگر نام جس کا لے آیا ہے میں اسے نہ نہیں کر سکتا، میں اس کو ناراض نہیں کر سکتا، میں اس کو خفا نہیں کر سکتا، اس کا میرے ساتھ تعلق ایسا ہے کہ میں تجھے نہیں دیکھتا، میں اس تعلق اور حیا کو دیکھتا ہوں۔ اور یہ ایک ایسی مثال ہے کہ اس مثال کو اگر آپ سمجھنا چاہیں دنیا میں، تو میں ایک بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں، ہم اس دنیا میں اگر اس دودھ کی مثال لے لیں، دودھ ایک قیمتی چیز ہے، اللہ کا نور ہے، اور اس دودھ میں ہم پانی ملا دیتے ہیں، اس نور میں ملاوٹ کرتے ہیں، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، مگر مثال بڑی خاص دینے لگا ہوں، وہ پانی جو بالکل کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں رکھتا، سستا سا ہے، جب وہ قیمتی دودھ کے اندر شامل ہو جاتا ہے
تو پھر وہ بھی اتنے پیسوں کا بک جاتا ہے جتنے پیسے کا دودھ بکنا ہوتا ہے۔ اب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں پانی شامل ہے، خالص دودھ نہیں ہے، مگر آپ اس کو پیسوں کی قیمت پر نہیں خریدتے، اسے دودھ کی قیمت پر خریدتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی نگاہ اس وقت پانی نہیں دیکھ رہی ہوتی، اس وقت نگاہ دودھ کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ بس یہی طریق ہے، جب اللہ والوں کے ساتھ کوئی ناکارہ جڑ جاتا ہے، وہ پانی جیسا سستا ہی کیوں نہ ہو، مگر جب کسی قیمتی دودھ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو رب کائنات بھی یہی فرماتا ہے کہ تیری اپنی کوئی حیثیت ہے یا نہیں ہے، تو جس کے ساتھ جڑ کر آ گیا ہے ہم تجھے قبول کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس گندگی کو ہم بار بار یہ مثال عرض کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں اصحاب کہف کی بات کی تو بار بار ان کے کتے کی بات کی، بار بار جتنی بار بھی ان کا ذکر آیا ساتھ اللہ نے کتے کی بات کی۔ اس پر مفسرین نے بڑی بحث کی ہے، بڑی بحث کی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے پاس اگر مہمان آتے جاتے ہوں اور کسی کے پاس کتا اس نے رکھا ہوا ہو اور وہ آ جائے آپ سے کوئی سوال کرے بھائی آپ کے گھر کتنے بندے آئے ہیں، کون آئے ہیں، تو آپ گن کے بتا دیں گے 5 بندے ہیں، مگر کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ساتھ کتا بھی ہے، کبھی نہیں کہیں گے 5 ہیں اور ساتھ کتا بھی آیا جی، نہیں۔ اللہ نے کہا وہ 5 تھے، 6واں کتا تھا، وہ 7 تھے، 8واں کتا تھا۔ اللہ رب العزت بار بار کہہ رہا ہے، ان کی تعداد بتا کے 7 کتے کو شامل کر رہا ہے۔ اللہ، میں اور آپ نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ رب کائنات فرما رہا ہے کہ وہ جن کے ساتھ جڑ کے آ گیا ہے نا، میں ان کی وجہ سے اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ اور اللہ نے جگہ جگہ یہی کہا، اس کو کبھی کتا نہیں کہا۔ پڑھیے قرآن مجید سورہ کہف میں اللہ نے بار بار کہا قلبہم، تمہیں کتا نظر آتا ہے، ہم اس کا کتا ہونا نہیں دیکھ رہے، ہم ان کا ہونا دیکھ رہے ہیں۔ قلبہم، وہ ان کا کتا تھا، ان کا کتا تھا، تو وہ نجس تھا، پلید تھا، اللہ نے اسے قبول کر لیا، قرآن مجید میں ذکر کیا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اس پر مفسرین لکھتے ہیں کہ اصحاب کہف جو عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، وہ اپنے ساتھ جڑ جانے والے اگر کتے کو جنت میں لے جائیں گے تو اس امت کے اولیاء اپنے غلاموں کو بھی ضرور جنت میں لے کر جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان نیک صحبتوں کی حیا عطا کرے اور اپنے محبوب بندوں کی محبت عطا کرے، اور اپنے محبوب بندوں کی محبت کو اپنے دلوں میں بسانے کی توفیق عطا کرے، اور ان کی پاک محبتوں کے صدقے سے ہمارے قلوب کو اور ہمارے ظاہر و باطن کو بھی اللہ رب العزت پاکیزگی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔